حمدا للہ والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ مقام دیا ہے اور عورتوں کو الگ مقام دیا ہے۔ مردوں کے مقام کو خاتون نہیں پہنچ سکتی اور خواتین کے مقام کو مرد حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جہاں مردوں کو خواتین کے ذمہ دار قرار دیا، ان کا نگران قرار دیا، ان سے مضبوط اور اعلیٰ قرار دیا، وہاں پر خواتین کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا ہے، کہیں بیوی بن کر یہ مرد کے عصمت کی دفاع کرتی ہے، یہ مرد کی عصمت کو بچاتی ہے اور اس سے بدنام ہونے سے بچاتی ہے اور اس کے نفس کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے، تو اسی طرح اگر وہ بیٹی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی پرورش کے اندر مرد کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جہاں پر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے رب تعالیٰ نے جنت قرار دی ہے، اور اسی طرح اگر وہ کسی کی بہن ہے تو بہن کے لیے بھی اللہ رب العزت نے حقوق رکھے ہیں کہ ان کے عزت اور احترام کو مرد کے لیے ایک اعزاز قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو عورت کو مقام دیا ہے، یہ مقام اسلام سے پہلے نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے عورت کو ایک مقام جو دیا جاتا تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے بھیڑ بکری ہوتی ہے، کہ ان کے ساتھ، بھیڑ بکریوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہی خواتین کے ساتھ بھی سلوک کرتا تھا۔ اب اسلام نے آ کر اس عورت کو وہ مقام دیا ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا صحیح مقام تھا۔ رب تعالیٰ نے اس کو جو مقام دیا ہے وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وعاشرہن بالمعروف، کہ خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق بہترین طریقے سے ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جائے، اور یہ سلوک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ حضرات صحابہ کرام نے ایسا سلوک دکھایا کہ جو تاریخ کے اندر، انمٹ نقوش کے اندر بھی ایسا سلوک ہمیں نہیں ملے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا گھر والوں کے ساتھ سلوک، ان کے ساتھ رہنا سہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تمام تر معاملات، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے سیکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک نمونہ تھا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے تھے، ان کے اخلاق ایسے تھے کأن خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق سارے کے سارے قرآن کے مطابق تھے، وہ کہ ان کے اخلاق سارا کا سارا قرآن ہے، اور قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات، جو ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے اخلاق، ان کے معاشرت جو قرآن کے مطابق تھی، اور ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات ایسی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء، کہ تم عورتوں کے متعلق مجھ سے نصیحت قبول کرو، خیرن، تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، یہ نصیحت تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ہم نمونے کو دیکھتے ہیں، اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں، جہاں نبی علیہ السلام نے مردوں کے لیے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، ان کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن کے اندر جہاں ہم عبادات کو دیکھتے ہیں، نماز سب سے بڑی عبادت، زکوٰۃ بڑی عبادت، روزہ بڑی عبادت، اسی طرح صدقہ کرنا بڑی عبادت، اور ایسے ہی حج بڑی عبادت، لیکن قرآن نے ان کا اجمالی حکم تو بیان فرمایا ہے، لیکن اس کے تفصیلی احکامات قرآن کے اندر بیان نہیں فرمائے گئے، اور اس کے بنیادی جزیات اور ان کی چھوٹی چھوٹی جزیات، ان کے نکات، وہ قرآن کے اندر کہیں بیان نہیں ہوئے، بلکہ اس کی تفصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے۔ لیکن آپس کے جو معاملات ہیں، میاں بیوی کے آپس میں جو تعلقات ہیں، ایک معاشرہ اور ایک خاندانی نظام، ایک معاشرتی نظام جیسا قرآن نے بیان کیا ہے، اس کے اندر بنیادی جزیات، بنیادی نکات اور ایسے ایسے نقطے اور بنیادی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جو دوسرے معاملات کے اندر نہیں ہیں، جو دوسرے اخلاق کے اندر نہیں ہے، اور اسی طرح وہ عبادات کے متعلق موجود نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر ہم دیکھیں، اللہ رب العزت کے فرامین کو ہم دیکھیں، تو ہمیں ایک معاشرتی
نظام ملتا ہے، ایک خاندانی نظام ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے استوصوا بالنساء خیرا، تو تم عورتوں کے متعلق میری نصیحت اور وصیت کو قبول کرو، خیراً یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ نصیحت اور وصیت یہ تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین کو دیکھیں، زینب رضی اللہ عنہا کے فرامین کو دیکھیں، اسی طرح دوسرے ازواج مطہرات کو دیکھیں، تو انہوں نے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر رہنے کا ایک سلیقہ سکھایا ہے، ایک معاشرت سکھائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ان کا آنا جانا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں معاشرت کے اندر آتی ہیں، اور حضرات ازواج مطہرات نے ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہیں، اور خود اس کا عملی نمونہ ان کا پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے اور خواتین کا صحیح مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔